بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ آج ان کے سوال سے بچنا نور کے لیے ممکن نہیں تھا۔ روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر وہ ان کے قریب سے اٹھ جاتی تھی، لیکن آج ایسا نہ ہوا۔ کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ناراضگی ہے اماں سائیں۔ وہ میں دارم سائیں کو زخمی حالت میں بیڈ پر پڑا نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے میں نے اسپتال جانے کا بالکل نہیں کہا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لائے بڑی مشکل سے ان کے سوالوں کے جواب دے پائی تھی۔ ہائے میری بچی، میں تیرا دکھ سمجھ سکتی ہوں، بڑی مشکل ہوتا ہے سر کے سائیں کو ایسی حالت میں دیکھنا، لیکن الحمدللہ دارم سائی بہت بہتر ہے اور کل وہ دونوں واپس گھر بھی آ جائیں گے، تو پریشان مت ہو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، کل آ جائے گا تیرا سر کا سائیں واپس۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتی پیار سے بولی تو نور مسکراتے ہوئے ان کے قریب سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی، لیکن ابھی دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ اس کا سر بری طرح سے گھوما۔ سر چکرانے پر اس نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے ایک نظر اماں سائیں کو دیکھا تھا، جو اب بیڈ پر لیٹی دوسری طرف کروٹ لے چکی تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی تھی اور اپنے سر چکراتے سر کو سنبھالتے اپنے کمرے کی جانب آ گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے خان؟ کیوں بار بار مجھے فون کر رہے ہو؟ بتا تو چکی ہوں تمہیں، نہیں ہوا کام۔ ہر کوئی اٹھنے بیٹھنے پر سوال کرتا ہے، کیسے جاؤں میں ساحر سائی کے کمرے میں؟ اب تو زاوش بھی وہیں پر رہنے لگی ہے، نہ تو وہ ساحر شاہ کے کمرے سے باہر نکلتی ہے اور نہ ہی میں اس کمرے میں جا کر لاکٹ تلاش کر سکتی ہوں، اور وہ بڑی بی بی سائی نے کہہ دیا ہے کہ سہاگ کا کمرہ اس طرح سے ویران اچھا نہیں لگتا، اسی لیے بہتر ہے کہ اسے کمرے میں جا کر رہے، اور آج کل زاوش اس کمرے میں جا کر رہ رہی ہے۔ وہ اسے پوری تفصیل بتاتے ہوئے بولی تھی۔ تم ہو ہی نکمی پروشا خان، جب نے تم کو کہا تھا کہ 10 دن پہلے تمہارا پاس ایک بہترین موقع تھا، تم سب لوگ چلے گئے تھے گھر سے اسپتال، تمہیں وہاں چلے جانا چاہیے تھا، تم ڈھونڈ کر لے بھی آتی، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، اتنا بہترین وقت گنوا دیا۔ دوسری طرف سے خان غصے سے بولا، اس دن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی خان، تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ اس دن نور بی بی گھر پر ہی تھی اور وہ لڑکی جو مجھے مشکوک لگتی ہے مسکان، وہ بھی۔ نور بی بی نے تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں دیکھا، سارا دن وہیں باہر بیٹھی رہیں صوفے پر، نہ تو میں اس کے سامنے سے ساحر سائی کے کمرے میں جا سکتی تھی اور نہ ہی بالکنی کے دروازے کی چابی میرے پاس موجود تھی، اور بالکنی میں جانا اتنا آسان نہیں تھا، ساحر شاہ کا کمرہ دوسرے عمارت پر ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی، جبکہ خان نے دوسری طرف سے غصے سے فون ہی بند کر دیا۔ اس کی حرکت پر غصہ تو اسے بہت آیا تھا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ کمرے میں آنے کے بعد اس کا سر بری طرح سے گھوم رہا تھا۔ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی تو بھی عجیب محسوس ہونے لگا۔ وہ سر چکراتے سر کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن ابھی اسے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے وامیٹنگ آنا شروع ہو گئی، تو جلدی سے باتھ روم کی جانب بھاگ گئی تھی۔ وامیٹنگ کے ساتھ ساتھ اسے رونا بھی آ رہا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن اس کا دل بہت خراب ہو رہا تھا۔ باہر اس نے اپنے چکراتے سر کو تھاما اور ایک بار پھر سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ظالم سائیں، لگتا ہے آپ نے بد دعا دے ڈالی ہے، اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے، لگتا ہے صبح اسپتال جانا ہی پڑے گا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی دارم سائیں کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن پھر اس نے اپنے دماغ کو زیادہ ڈسٹرب نہیں ہونے دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ گھر میں ان کا بہت گرینڈ ویلکم کیا گیا، گھر کے تمام فرد وہاں موجود تھے، ڈھول باجے بجائے گئے، آخر گھر کے 2 جوان بیٹے موت کے منہ سے واپس آئے تھے۔ صدقہ خیرات شروع ہو چکا تھا، کالے بکرے صدقے کی نیت سے منگوا لیے گئے تھے، پورا گاؤں ان کی خیر و خیریت دریافت کرنے کے لیے باری باری آ رہا تھا۔ دارم سائی کو زیادہ چوٹ نہ لگنے کے باوجود بھی اس کے چاہنے والے بار بار آ کر مل رہے تھے۔ آخر وہ گاؤں کا سردار تھا، سب کے لیے اہم تھا، یہاں تک کہ بزرگ خواتین و حضرات آ کر اس کا چہرہ چومتے آنسو بہا رہے تھے۔ ان سب کے لیے دارم سائی کتنا اہم تھا، اس بات کا احساس شاید اسے ابھی آج ہی ہوا تھا، ورنہ وہ تو اپنی ہر طرح کی تکلیف
یا دکھ میں اپنے گاؤں والوں کو شامل نہیں کرتا تھا۔ گاؤں والوں کو تو کیا، وہ تو اپنے درد کی خبر اپنے گھر والوں کو بھی نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ کسی کو کبھی اپنی وجہ سے تکلیف دینے کا روادار نہیں تھا، لیکن آج اسے احساس ہو رہا تھا یہ سب لوگ کتنی محبت کرتے تھے اس کے ساتھ، اور وہ اپنے رب کا شکر گزار تھا جسے اتنی محبت کرنے والے لوگ ملے تھے۔ جبکہ ساحر سائیں کو بھی پیار تو بہت مل رہا تھا، لیکن تکلیف کے باعث وہ زیادہ دیر کسی کے پاس بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ پہلے تو کافی دیر مردان خانے میں بیٹھا رہا، مرد حضرات سے ملنے اسے آتے رہے، لیکن جب تکلیف حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو اس نے اپنے کمرے میں جانا مناسب سمجھا۔ دارم سائیں اور سنان سائیں خود اسے کمرے تک چھوڑنے آئے تھے، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ اس کے پاؤں بالکل ٹھیک ہیں، وہ خود چل کر اپنے کمرے تک جا سکتا ہے، لیکن یہاں کون تھا جو اس کی بات کو سمجھتا، اور ان سب کی محبت اور توجہ کے سامنے وہ خود بھی بے بس تھا۔ اسی لیے خاموشی سے دارم سائیں کے کندھے کا سہارا لیتا، جان بوجھ کر اس کے کندھے پر وزن ڈال کر اپنے کمرے تک آیا تھا، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرا کر اسے روم میں چھوڑ گیا تھا۔ دارم سائیں اور سنان سائیں اسے آرام کرنے کا کہہ کر خود جا چکے تھے، جبکہ وہ آرام کرنے کے بجائے پہلے تو زاوش کے آنے کا انتظار کرتا رہا، جو صرف اسے ویلکم کرنے کے لیے دروازے تک آئی تھی، اور پھر نہ جانے کہاں کون سے بل میں جا چھپی تھی اس کی چوہیا۔ کافی دیر اس کا انتظار کرنے کے بعد وہ اٹھا اور دروازہ لاک کر دیا۔ دروازے کو اچھے سے لاک کر کے وہ چھت کو دیکھنے لگا، جس میں کمال کی سیٹنگ کی گئی تھی۔ اس کے کمرے کو بے حد خوبصورت طرز سے تیار کیا گیا تھا، جس میں زیادہ ہاتھ اس کا اپنا ہی تھا۔ وہ اپنے کمرے کی ایک ایک چیز کو اپنے طریقے سے ڈیزائن کروا چکا تھا۔ جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ کوئی بھی اس کے کمرے میں اس وقت نہیں آ رہا، وہ اونچے میز پر چڑھا اور بائیں ہاتھ سے اپنے چھت کو ٹٹولنے لگا۔ دائیں کندھے پر اسے گولی لگی ہوئی تھی، اسے ہلاتے ہوئے اسے کافی تکلیف ہوئی تھی، لیکن بائیں ہاتھ سے اپنا کام بآسانی کر سکتا تھا۔ کافی دیر تک چھت کو ٹٹولنے کے بعد اس نے اپنے بریسلیٹ میں سے ایک چھوٹی سی چابی نکالی اور چھت میں موجود چھوٹے سے سوراخ میں ڈالنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہاں سے ایک ڈبے نما چیز اس کے ہاتھ میں گری، جو چھت کی ہی ایک ٹائل کا حصہ محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ کوئی ٹائل نہیں بلکہ ایک ڈبہ تھا، جسے بیڈ پر رکھتے ہوئے اس نے فوراً اس کے اندر مطلوبہ چیز کو تلاش کیا تھا۔ وہ چیز اس میں موجود تھی۔ اس نے مطمئن ہو کر سب کچھ ویسے ہی واپس رکھا اور دروازے کا لاک کھول کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا تھوڑی دیر پہلے وہ گولیوں سے چھلنی وجود لیے میز پر چڑھا کچھ کر رہا تھا۔ ان 10 سے 12 دنوں کے بیچ وہ صرف 2 بار ہی گھر آیا تھا، اور ان 2 بار اس نے مسکان کا چہرہ دیکھنے کی غلطی ہرگز نہیں کی تھی۔ سنان سائیں وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی، جسے وہ بنا کوئی بھی اہمیت دیے وہیں رک گیا۔ اب کون سا ڈرامہ کرنا تھا اس نے اس کے سامنے؟ آپ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ نے مجھ سے شادی کی ہے، آپ مجھے اس طرح سے چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں، آپ کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اور آپ ہیں کہ بے حد معصومانہ انداز میں اس کے پاس کھڑی تھی، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بول رہی تھی، لیکن سامنے کھڑے شخص کو نہ تو اس کی معصومانہ شکل پر یقین تھا اور نہ ہی اس کے لب و لہجے سے کوئی مطلب تھا۔ وہ لمحے میں اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ جھٹک چکا تھا۔ اپنی حد میں رہو لڑکی، میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی تم میری بیوی ہو۔ یہاں تم صرف اور صرف دارم سائیں کی کرم نوازی اور طرز کھانے کی وجہ سے رہ رہی ہو۔ یہ مت سوچنا کہ اگر تم نے دارم سائیں کے سامنے اپنی معصومیت کا جھوٹا ڈرامہ کر کے اسے یقین دلا لیا ہے تو میں بھی تم پر یقین کروں گا۔ وہ مظلوم لوگوں کا خیر خواہ ہے، کسی پر ظلم ہوتا دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر پاتا، لیکن یہ مت سوچنا کہ میں تمہارے ڈراموں پر کبھی بھی یقین کروں گا۔ اسی لیے اب یہ ناٹک بند کرو۔ میں جانتا ہوں کہ اس رات ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جس کے بعد تم پاگل ہو جاؤ یا تمہارا بچہ مر جائے، اور دوسری بات
یہ جو ناٹک کر کے تم میرے گھر میں آئی ہو، اسے جلد سے جلد ختم کرو اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ جب بچے کے نام پر تمہیں کچھ نہیں مل پایا تو تم نے گھر میں آ کر یہ پاگل پن کا ڈرامہ شروع کر دیا۔ آج وہ براہ راست اس سے مل چکا تھا تو کیوں نہ ساری باتیں کلیئر کر دیتا۔ سنان سائیں، آپ کو کیا لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی روتے ہوئے بولی۔ سنان کو لمحے کے لیے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے اس کی آنکھوں میں چالاکی تھی، لیکن اب آنسو۔ آپ کو لگتا ہے میں جھوٹے الزام لگا رہی ہوں؟ آپ نے مجھ سے نکاح اپنی مرضی سے کیا تھا، میں نے نہیں کہا تھا مجھ سے نکاح کریں۔ کیا غلط کیا میں نے اگر آپ کا نام مانگا؟ آپ میرے بچے کے باپ تھے، یہاں میرا بچہ مار کر آپ اپنے خوابوں کے محل سجا رہے ہیں، زرنیش کے ساتھ ایک نئی اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، مگر میرا کیا؟ آپ کے ظلم سہ کر میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا سنان سائیں۔ اس دن میں نے صرف اپنا بچہ نہیں کھویا بلکہ ماں بننے کی صلاحیت بھی کھو دی ہے۔ اس دن آپ نے صرف میرا بچہ ہی نہیں، مجھ سے ماں بننے کا حق بھی چھین لیا۔ آپ کے لیے شاید یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہوگی، شاید اس طرح کسی بھی عورت پر ترس کھا کر نکاح کر کے آپ لوگ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہوں گے، لیکن ہم جیسی عورتیں آگے نہیں بڑھ پاتی۔ سنان سائیں، میں جانتی ہوں یہ بات آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی تھی، لیکن مجھ سے تو میرا سب کچھ چھن گیا، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ بتائیں میں کہاں جاؤں، کہاں جاؤں؟ کیوں مارا آپ نے میرے بچے کو؟ جواب دیں، کیوں مارا آپ نے میرے بچے کو؟ کیوں چھین لیا مجھ سے میرا بچہ؟ اب وہ اس کے گریبان کو پکڑتی اسے جھنجھوڑنے لگی تھی۔ اس کے اس ڈرامے کو دیکھ کر سنان کا دل چاہا اس کا منہ پر رکھ کر ایک تمانچہ لگا کر اس کو اس کی اوقات یاد دلا دے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی سمجھتا اس کے بے قابو وجود کو زرنیش نے سہارا دیا۔ چھوڑو مجھے جاننا ہے کہ کیوں اس شخص نے میرا بچہ مار ڈالا، کیا قصور تھا میرے معصوم بچے کا، کیوں مجھ پر ظلم کیا؟ آپ آج مجھے جو بچایا ہے، کیوں مجھ سے ماں بننے کی صلاحیت چھینی ہے، کیوں میری کوکھ اجاڑی ہے؟ جواب تو مجھے سنان شاہ، کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ وہ چلائی جا رہی تھی جبکہ زرنیش کی آنکھوں میں اسے پہلی بار کچھ اور محسوس ہوا تھا۔ وہ اسے گنہگار سمجھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بے اعتباری تھی۔ نہیں، اس کی زرنیش اس پر یقین کرتی ہے، اس نے اپنے دل کو سمجھایا جبکہ وہ مسکان کو بہت مشکل سے سہارا دیتی کمرے کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ زرنیش کو سب کچھ پتہ چل گیا تھا کہ اس سے کچھ بھی چھپا نہیں رہا تھا۔ کیا وہ جان چکی تھی کہ مسکان کس طرح اس گھر میں آئی ہے؟ کیا اسے پتہ چل چکا تھا کہ مسکان نہ صرف اس کے نکاح میں ہے بلکہ شاید اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی؟ اسے اپنے کردار پر یقین تھا، چاہے نشے میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن زرنیش کے علاوہ کسی عورت کو وہ مقام نہیں دے سکتا ہے جو زرنیش کا ہے۔ اسے یقین تھا کہ مسکان جھوٹ بولتی ہے، وہ کبھی بھی اس کے بچے کی ماں نہیں بننے والی تھی، لیکن وہ پریگننٹ تھی اور ان رپورٹس میں سنان کا نام لکھا تھا۔ ڈی این اے رپورٹ سنان کے نام کی تھی اور اب سنان سچ میں پریشان ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زرنیش سے نگاہیں کس طرح سے ملائے گا اور کیا وجہ بتائے گا اس سے سب کچھ چھپانے کی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اسے وامیٹنگ کی آواز سنائی دی تھی، ایسا لگا جیسے کوئی وامیٹنگ کر رہا ہے۔ شاید سوتے سوتے رات ہو گئی تھی اور یقیناً اس کی تھکاوٹ کا احساس کرتے ہوئے کسی نے اسے جگایا نہیں تھا۔ ابھی تک وہ نیند میں تھا جب اسے پھر سے آواز سنائی دی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ واش روم کا دروازہ لاک نہیں تھا لیکن بند تھا، اسے زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ در کی طبیعت خراب ہے۔ وہ تیزی سے اٹھ کر واش روم کی جانب آیا۔ جب وہ تولیے سے منہ صاف کرتی باہر کی جانب آ رہی تھی، اسے دیکھتے ہی وہ آگے بڑھنے لگی، لیکن دارم سائی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، میرے خیال میں تمہیں اسپتال چلنا چاہیے، تمہارا چہرہ کتنا زیادہ سرخ ہو رہا ہے۔ وہ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے فکر مندی سے کہنے لگا۔ اس کا چہرہ سچ میں سرخی چھلکا رہا تھا اور شکل سے بھی وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ اس کے فکر مندانہ انداز پر اس نے ایک نظر دارم کو دیکھا اور پھر فوراً ہی اپنے دونوں گالوں سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور بنا اسے مخاطب کیے باہر نکل گئی تھی۔ در کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟
تمہاری ہر بات برداشت کر رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مجھے اگنور کرو گی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، تمہاری طبیعت کافی زیادہ خراب لگ رہی ہے۔ ٹھیک ہوں میں دارم سائیں، بالکل ٹھیک ہوں، اور خدا کے لیے میرے سامنے یہ جھوٹی محبت نہ جتائیں تو بہتر ہوگا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میرے سامنے یہ جھوٹے ڈرامے کریں گی تو میں پگھل جاؤں گی؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اپنے فکر مندانہ انداز سے آپ مجھے میرے فیصلے سے ہٹنے پر مجبور کر دیں گی تو ایسا نہیں ہوگا۔ دارم سائیں، میں سچ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ آپ اس دنیا کے آخری انسان بھی ہوئے نا، تب بھی میں ساری زندگی آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ پتہ نہیں آپ کو یہ بات کب سمجھ میں آئے گی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے آپ کے ان محبت کے ڈائلاگ سے، اور نہ ہی میرے نزدیک کوئی اہمیت رکھتے ہیں۔ خدا کے لیے جان چھوڑیں میری۔ 10 دن سے سکون میں تھی اور آپ گھر آ گئے ہیں زندگی حرام کرنے کے لیے۔ وہ بے حد بد لحاظی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے سامنے سے گزر گئی تھی جب اچانک دارم نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنے جانب کھینچا۔ اس کے انداز میں اتنی شدت تھی کہ در کی کراہ نکل گئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ در؟ کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ کیوں میرے ساتھ ساتھ خود کو بھی اذیت دے رہی ہو؟ طبیعت خراب ہے تمہاری، میں تمہاری طبیعت کا خیال کر کے چھوڑ رہا ہوں، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری اس لیے فکر کر رہا ہوں تاکہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکوں یا ساری زندگی اس حویلی میں رکھ سکوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں تمہاری فکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے، اور مجھے تمہارے ساتھ رہنے کے لیے یا اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اگر یہ غلط فہمی ہے کہ تم یہ سب کچھ کر کے مجھ سے طلاق لے لو گی، یہ صرف تمہاری غلط فہمی ہے، اور مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہیں اپنے طریقے سے سمجھاؤں۔ وڈیرا ہوں جانم سائیں، اور وڈیرے اپنی بیویوں کو لگام کس طرح سے ڈالتے ہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ محبت ہو، محبت بن کر ہو، تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ مجھے بیویوں کو غلام بنا کر رکھنے والے مرد پسند نہیں ہیں۔ دل میں رہتی ہو دل میں رہو۔ اگر ایک بار عورت اپنے مرد کے دل سے اتر جائے نا تو پھر کبھی وہ مقام حاصل نہیں کر پاتی جو کبھی اس کا ہوتا ہے۔ اپنے مقام سے نیچے مت اترو، پچھتاؤ گی۔ اس دل میں بسایا ہے تمہیں، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ دارم سائیں تمہیں دل سے نکال کے جوتے کی نوک پر رکھ لے۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف دھکا دیتا، لمبے لمبے ٹک بھرتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ در تو اس کا انداز دیکھ کر کانپ اٹھی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو ساحر کو سوتا ہوا دیکھا۔ ایک تو اسے کمرے میں آنا اتنا عجیب لگ رہا تھا، شادی کے بعد وہ صرف اس کی سیج سجانے اس کے کمرے تک آئی تھی، اور اب اتنے دنوں سے اس کی بیوی کے روپ میں اس کے کمرے میں رہ رہی تھی، لیکن آج وہ ایک نئے روپ میں آئی تھی۔ آج وہ اس کی بیوی تھی، اور شاید اس روپ میں اس نے پہلے اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ جسم پر سرخ رنگ کا لباس پہنے وہ ہلکی پھلکی تیار تھی، کیونکہ گھر میں مہمان بہت زیادہ آئے تھے، اور اماں سائیں کا کہنا تھا ابھی تمہاری شادی کے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، کیسی ماسیوں جیسی حالت بنا رکھی ہے۔ شوہر کو خوشی ہوتی ہے جب عورت اس کے نام سے سنورتی ہے۔ ایک مرد اپنی بیوی کو اپنے نام سے سجتے دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہے۔ اگر اس بات کا اندازہ ایک عورت لگا لے تو وہ کبھی بھی خود کو بے رونق نہ رکھے۔ اماں سائیں کے کہنے پر اس نے زیادہ کچھ نہیں پہنا تھا، صرف گہرے سرخ رنگ کا لباس پہن کر ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں اور چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ ٹاپس کے ساتھ نازک سا لاکٹ پہن لیا تھا، لیکن اتنی سی تیاری کے بعد بھی وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ ساحر سائیں کے گھر واپس آنے سے کتنا خوش تھے سب، یہ تو ہر کوئی اس کے چہرے سے اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کتنی خوش ہے۔ چاچی سائیں تو آتے جاتے ماشاءاللہ کہتی اس کی نظر اتار رہی تھیں، جبکہ وہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہر طرف گھوم رہی تھی، اور اب اماں سائیں نے ہی اسے ساحر سائیں کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ ڈاکٹر کی باتوں کو لے کر وہ پریشان تھی، کیونکہ اس نے اپنے ذہن سے کوئی بھی بات جانے نہیں دی تھی، جس کی وجہ سے وہ کمرے میں آنے سے کافی زیادہ
کترا رہی تھی، لیکن کمرے میں آ کر ساحر کو سوتا دیکھ کر اسے کچھ سکون ہوا تھا۔ آرام دہ لباس چینج کر کے آہستہ سے لائٹ آف کر کے وہ اس کے بیڈ پر آ کر لیٹی ہی تھی کہ اچانک اپنی کمر پر گرفت محسوس ہوئی اور لمحے میں ساحر شاہ کی پناہوں میں تھی۔ اسے اپنے اتنے قریب محسوس کر کے زاوش کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا تھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جب اپنی گردن پر اس کی گرم سانسوں کو محسوس کیا، وہ جی جان سے کانپ کر دور ہوئی۔ وہ اس کے اتنا نزدیک آ جائے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اور وہ جاگ رہا ہوگا یہ تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ فوراً سے پیچھے ہوئی۔ اب یہاں بیٹھ کے یہ آنسو بہا رہی ہو؟ معصوم لومڑی، کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ جلدی بتاؤ مجھے، ورنہ آج میں سچ میں اپنا کوئی بہت بڑا نقصان کر دوں گا۔ اس کے سامنے بیٹھا دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ کیا بولوں؟ کیا آپ کو نہیں پتہ؟ آنسو چھپاتے ہوئے وہ بولی تو اسے شک گزرا کہ وہ ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ کیا ڈاکٹر کی وہ فضول قسم کی پابندیاں اسے پتہ تھیں؟ اسے مزید غصہ آنے لگا۔ نہیں پتہ مجھے۔ بتاؤ تم، ایسے گھورتے ہوئے بولا تھا اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ بتاؤ، میری دعاؤں کی وجہ سے، میری منتوں کی وجہ سے آپ گھر واپس آئے ہیں۔ میں نے دعا کی تھی آپ کے لیے، اور منت مانگی تھی پہاڑی والے بابا سے۔ بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں، وہاں پر جو بھی منت مانگو وہ پوری ہو جاتی ہے، اور میں نے منت مانگی تھی کہ آپ صحیح سلامت گھر واپس آ جائیں، تب میں پورے 26 دن تک آپ کے نزدیک نہیں آؤں گی۔ اس نے جان بوجھ کر 1 مہینہ نہیں کہا تھا۔ واٹ دا ہیل، کون سی منت اور کون سا پہاڑی والا بابا؟ بتاؤ مجھے، کہاں ہے پہاڑی والا بابا؟ پہلے تو میں اس بابے کو چیر کر آتا ہوں جو تمہیں وہاں بیٹھے ہوئے یہاں مجھ سے دور کر رہا ہے۔ ساحر کے غصے سے ماتھے کی ساری رگیں باہر کو آ گئیں۔ یہ آپ کی رگیں، اسی لیے میں آپ کو کچھ نہیں بتاتی ہوں۔ اس کے چہرے کا غصہ اور ماتھے کے درمیان لکیروں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، اور ساتھ ہی انگلیوں کی مدد سے اشارہ کرنے لگی۔ یہی تو مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، پوری بات سنتے نہیں اور شروع ہو جاتے ہیں۔ اور خبردار، جو آپ نے پہاڑی والے بابا کی شان میں کسی طرح کی کوئی گستاخی کی، بہت پہنچے ہوئے ہیں وہ۔ اسے اپنے فرضی پہاڑی والے بابا سے بڑی ہمدردی تھی۔ مجھے میری سہیلی نے بتایا تھا کہ پہاڑی والے بابا سے جو منت مانگو پوری ہو جاتی ہے۔ میں نے ان سے منت مانگی تھی کہ آپ صحیح سلامت گھر آ جائیں گے، تب میں پورے 26 دن تک آپ کی سیوا کروں گی۔ میرا مطلب ہے آپ کی خدمت کروں گی، آپ کا بہت سارا خیال رکھوں گی، کیونکہ یہ پہاڑی والے بابا کہتے ہیں، میرا مطلب ہے فرماتے ہیں، شوہر کی خدمت کرو، اس کی ہر بات مانو، لیکن ناجائز نہیں۔ اور یہ جو میں نے 26 دن کا سنیاس لیا ہے یہ میری منت میں شامل ہوتا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنے جبڑے کانوں تک پھیلائے اسے اپنی بات پر یقین کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اور یہ 26 دن ہی کیوں ہیں، کم یا زیادہ کیوں نہیں؟ وہ اس کی چال کو اتنی آسانی سے کامیاب نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی اور وہ اسے ضرورت سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھنے لگا تھا۔ ہاں سچ تھا، وہ بے وقوف تھی اور کسی بھی بابے کی بات میں آ کر کچھ بھی کر سکتی تھی، لیکن یہ 1 مہینے اور 26 دن والا کانسیپٹ اسے ملا جلا لگ رہا تھا، کیونکہ 26 نمبر بابا سائیں کا فیورٹ نمبر ہے۔ وہ اپنے سارے کام 26 دنوں میں کرتے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، خیر واٹ ایور، دفع کرو اس بابے کو، اور کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ منت کچھ نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی پہاڑی والا بابا ہے اس دنیا میں۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہنے لگا تو اس نے فوراً نام سر ہلایا اور آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لے آئی۔ بابا نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کی نظروں میں میری منت کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اور نہ ہی آپ کی نظروں میں میری کوئی اہمیت ہے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا اگر آپ نے میرے ساتھ مل کر وہ منت پوری نہیں کروائی 26 دن تک، تو اس کا مطلب ہے آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ واٹ نانسنس! اسے دوپٹہ منہ میں ڈالے روتے دیکھ کر وہ چلایا تھا، لیکن سامنے بھی اس کی بیوی تھی، وہ کون سا اس کے جال میں آنے والی تھی؟ وہ مزید اونچی آواز میں رونے لگی۔ ساحر سائیں نے غصے سے اس کے منہ سے دوپٹہ کھینچا اور بیڈ پر پھینکا۔ لمحے میں لائٹ آف کرتے ہوئے بیڈ پر لیٹا اور تکیے کو اپنے منہ پر زور سے رکھ دیا۔ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے اگر یہ 26 دن کا امتحان تھا تو دینے کو تیار تھا۔ زاوش نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور اس کا تکیہ کھینچتے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔
اور اس کے ساتھ چپک کر لیٹ گئی۔ پیچھے ہو کر لیٹو، فضول میں میرے جذبات جگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ غصے سے اسے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ لیکن وہ تو بچپن سے ہی ڈھیٹ تھی۔ اس کے پیچھے ہٹانے کے چکر میں مزید اس کے سینے پر اپنا سر رکھ کے آنکھیں بند کر لیں، اور اب ساحر شاہ سے بھی اسے خود سے دور نہ کیا گیا۔ السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ ہمنا فون کان سے لگائے ہوئے دوسری طرف سے آواز کی منتظر تھی۔ صبح کے 5 بجے انہیں کون فون کر سکتا تھا، وہ بھی گھر کے لینڈ لائن نمبر پر؟ میں سمرا کا ہسبینڈ مائک بات کر رہا ہوں، کیا میری بات نور سے ہو سکتی ہے؟ اس وقت ارجنٹ ہے۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ سمرا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اسے ایکسیڈنٹ کے دوران اس کا موبائل فون پوری طرح سے ڈیمیج ہوا ہے، جس کی وجہ سے نور کا نمبر میرے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ یہ اطلاع اسے دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ دوسری طرف سے ایک بے حد پریشان آواز ان کے کانوں میں پڑی تھی۔ سمرا کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں سن کر وہ خود بھی بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ نہ جانے نور کا کیا حال ہوگا۔ یہ خبر سن کر مکمل انگریزی میں بات کر رہا تھا وہ۔ جی میں نے آپ کی بات سن لی اور میں ابھی نور کو بتا دوں گی، انہوں نے فوراً اس انگریز کو جواب دیا تھا۔ تھینک یو سو مچ، پلیز اسے بتا دیجیے گا اور اسے یہ بھی کہہ دیجیے گا کہ جتنا جلدی ہو سکے اس سے مل جائیں۔ ڈاکٹر نے اس کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں دی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے سانس ہار دے وہ اس سے ملنے آ جائے، پلیز اس کو بتا دیجیے گا۔ دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا، جبکہ ہمنا کتنی ہی دیر ریسیور کو دیکھتی رہیں اور پھر تیزی سے قدم نور کے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ اس کی ماں اسپتال میں زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی، اور یہ بات جاننے کا نور کو پورا حق تھا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ ان کی وجہ سے ایک بیٹی اپنی ماں سے نہ مل سکے۔ دارم تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آ کر سویا تھا جب کمرے میں دستک ہوئی۔ وہ تو نہیں اٹھا۔ البتہ نور اس کے قریب سے اٹھ کر دروازے کی جانب گئی تھی، لیکن دروازے پر ہمنا کو کھڑے دیکھ کر پریشان ہوئی۔ وہ انہیں اتنا جلدی صبح سویرے تو ہرگز نہیں جگاتی تھی۔ دارم تو خود بھی نماز پڑھ کے سو جاتا تھا اور کبھی کبھی اسے زبردستی نماز پڑھاتا تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے دارم سائی نے اس کے ساتھ زبردستی کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنی مرضی کی مالک تھی، لیکن ہمنا کا دروازے پر اس طرح سے صبح سویرے آنا واقعی حیران کن تھا۔ خیریت اماں سائیں، آپ اس وقت یہاں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ وہ ان کے چہرے سے ان کی پریشانی نوٹ کر چکی تھی۔ بیٹا بات ہی ایسی ہے، تم بھی حوصلہ رکھ کر سننا۔ دراصل سمرا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ایکسیڈنٹ اتنا بھیانک ہوا ہے کہ ڈاکٹر نے ان کی زندگی کی کوئی اچھی امید نہیں دلوائی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں کچھ برا نہیں کہتی، اللہ انہیں لمبی زندگی دے، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئی تھیں۔ وہ بھلا ایک بیٹی کے سامنے اس کی ماں کی زندگی کے بارے میں اس طرح سے بات کیسے کر سکتی تھیں؟ وہ بھی تب جب ان کے سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے کی جانب گرتی، دارم سائی نے اسے تھام لیا تھا، اسے اپنے سینے سے لگائے۔ وہ چاچی سائی کی باتیں سننے میں مگن ہو گیا تھا، جبکہ وہ مسلسل اس سے لگی رو رہی تھی۔ نور بیٹا سائیں، تم پریشان مت ہو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ تم رونا بند کرو میری جان، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سنان سائیں گیا ہے تمہارا ٹکٹ بک کروانے کے لیے۔ دیکھو بیٹا، اگر تم خود ہی اس طرح سے رو گی تو تمہاری ماں کو کون سنبھالے گا؟ اللہ اسے لمبی زندگی دے گا۔ تم رونا بند کرو، اس طرح سے تو تم اپنی بھی طبیعت خراب کر لو گی، تو وہاں جاؤ گی کیسے؟ اچانک ہونے والے واقعے کی وجہ سے دارم سائی بھی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، کیونکہ یہاں پر اس کا بہت سارا کام پڑا ہے۔ یہاں پر لوگ انصاف کی تلاش میں پچھلے کتنے دنوں سے دارم سائی کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ان سب لوگوں کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، لیکن اس نے کہا ہے کہ وہ 1 ہفتے میں اپنا سارا کام ختم کر کے تمہارے پاس آ جائے گا، اور اگر اللہ نے چاہا تو کچھ بھی نہیں ہوگا تمہاری ماں کو۔ ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہوتے ہیں، کوئی خدا تھوڑی نہ ہوتے ہیں جو زندگی کا فیصلہ کریں گے۔ تم رونا بند کرو میری جان، تمہاری ماں کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہم سب تمہاری ماں کے لیے دعا کریں گے، اللہ اس کو لمبی زندگی دے، اور جس کے پاس اتنی پیاری بیٹی ہو، اللہ اسے کبھی بھی کچھ نہیں ہونے دے گا۔
چلو اب اپنے آنسو صاف کرو۔ بڑی بی بی سائیں کب سے اس کے پاس بیٹھی مسلسل اسے دلاسا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ سنان سائیں اس کا ٹکٹ بک کروا چکا تھا۔ آج رات 2 بجے کی فلائٹ سے وہ جانے والی تھی، جبکہ دارم سائیں اپنے کام کی وجہ سے اس کے ساتھ نہیں جا پا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے وہ اس کو اکیلے بھی جانے نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کی مجبوری تھی کہ یہاں جرگے میں کافی دنوں سے کچھ کیس انصاف کی امید پر بیٹھے تھے، جنہیں وہ چھوڑ کر نور کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا۔ نور اس کے لیے بے حد عزیز تھی، لیکن وہ لوگ بھی اس کے لیے بے حد عزیز تھے جو اتنے دنوں سے صرف انصاف کی امید میں بیٹھے تھے۔ وہ ان لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ نور نے بھی اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن ایک ہفتے کے بعد وہ اپنے سارے کام نپٹا کر بھی نور کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ نور کا اتنا زیادہ رونا اسے بے چین کر رہا تھا۔ اس وقت گھر کے سب لوگ ہی ان کے کمرے میں موجود تھے، سوائے سنان سائیں، اور کچھ ہی دیر میں وہ بھی آنے والا تھا۔ زاوش اور زرنیش نے مل کر نور کے لیے تھوڑی بہت پیکنگ کر دی تھی۔ اب نہ جانے اسے کتنے دن تک وہاں رہنا تھا۔ بڑی بی بی کے بعد زرین بیگم اس کے پاس کتنی دیر بیٹھی اسے دلاسے دیتی رہی تھیں، جبکہ ہمنا بیگم کے تو سینے سے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ابھی کل رات ہی تو اس نے اپنی ماں سے بات کی تھی، بالکل ٹھیک ٹھاک تھی وہ لیکن صبح کی روشنی پھیلتے ہی اسے اتنی بری خبر ملی تھی کہ اس کی ماں موت کے منہ میں تھی، اور وہ یہاں اس سے کتنی دور چاہ کر بھی اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے مائک کو فون کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن فون لگا ہی نہیں تھا۔ وہ گھر کے نمبر پر بار بار فون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، شاید وہاں کوئی انسان موجود ہی نہیں تھا، اسی لیے کسی نے بھی اس کا فون اب تک نہیں اٹھایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے رونے میں شدت آتی جا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی ماں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ 2 بجے سے پہلے انہیں فلائٹ ہی نہیں ملی تھی کہ وہ جلدی اپنی ماں تک پہنچ پاتی۔ نور بیٹا، تم تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر سفر میں مشکل ہو جائے گی۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اصغر صاحب نے اسے نیند کی گولی دی تھی تاکہ وہ تھوڑی دیر آرام کر سکے، جبکہ انہیں وہاں اس کی زیادہ ٹینشن نہیں تھی، کیونکہ حیدر صاحب ان دنوں وہاں پر کسی میٹنگ کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، جو خود ہی وہاں اسے ریسیو کرنے والے تھے۔ اسے آرام کرنے کا بول کر وہ سب لوگ باہر نکل گئے تھے، جبکہ دارم سائیں اس کے پاس بیٹھا اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے سنان سائیں کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ نور نیند میں جا چکی تھی۔ آپ بھی میرے ساتھ چلے نا، وہ اس کے سینے پر سر رکھے مسلسل روتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی۔ ساری ناراضگی، سارا غصہ کہیں دور جا سویا تھا۔ میری جان، میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا، لیکن 1 ہفتے کے اندر اندر میں وہاں آ جاؤں گا تمہارے پاس۔ تم نے بالکل بھی نہیں پریشان ہونا ہے، تم جہاں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، بلکہ میں کوشش کروں گا کہ 1 ہفتے سے پہلے میرا کام ختم ہو جائے۔ جتنا جلدی ہو سکے گا میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتے ہوئے وہ اسے اپنے سینے سے لگائے مسلسل سمجھا رہا تھا۔ اس کا سر دارم سائیں کے کندھے پر تھا جہاں اسے گولی لگی تھی، لیکن فی الحال اس کے لیے یہ اہمیت نہیں رکھتی تھی بات۔ وہ صرف اور صرف اس کا خیال رکھ رہا تھا، اسے ہر طرح کی مصیبت سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ دارم سائیں، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، میں اکیلے نہیں جانا چاہتی، وہ اس سے کہتی پھر سے آنکھوں میں آنسوؤں کی بارش برسانے لگی۔ تمہیں کس بات سے ڈر لگ رہا ہے انشاءاللہ تمہاری ماں کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر کوئی خدا تو نہیں ہوتے نا، اور جب تک تم خود وہاں جا کر اپنی موم کی حالت نہیں دیکھ لیتی تب تک یہ آنسو بہانا فضول ہیں۔ مجھے یقین ہے وہ بہتر ہوں گی، تم بالکل بھی پریشان مت ہو۔ دیکھو اپنی آنکھوں کا کیا حال کر لیا ہے تم نے، رو رو کر کیا حالت بنا لی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھتا اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ ایسے میں نور کو اکیلے بھیجنا اسے ٹھیک تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی، ورنہ نور کو کبھی بھی خود سے الگ نہیں ہونے دیتا۔ فکر کرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹا، سائیں تمہارے چاچو سائیں حیدر وہیں پر ہیں اور ایئرپورٹ پر وہی تمہیں ریسیو کریں گے۔ اللہ نے چاہا تو تمہاری امی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار تھا، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اتنا لمبا سفر کرنا میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ بابا سائیں اس سے ملتے ہوئے بولے تھے، ان کی حالت دیکھ کر وہ پرانی ساری باتیں بھلا چکی تھی۔ آپ فکر نہ کریں بابا سائیں، میں اپنا خیال رکھوں گی۔
وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولی۔ سب سے مل کر گھر سے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہونے لگی۔ دارم سائیں اس کے ساتھ ہی تھا۔ اس کے آنسوؤں میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ اس گھر کو اور گھر والوں کو چھوڑ کر جانا اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اندر ایک عجیب سی بے سکونی تھی، ایک عجیب ڈر تھا۔ وہ اتنی زیادہ کیوں گھبرائی ہوئی تھی وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اپنی ماں کو کھونے سے زیادہ اسے آج ان سب رشتوں کے کھو جانے کا خوف تھا۔ وہ یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، وہاں پہنچتے ہی مجھے فون کرنا۔ چاچو سائیں کو بتا دیا ہے تمہارے جانے کے وقت وہ تمہیں ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے آ جائیں گے اور وہیں تمہیں گھر پر خود ہی چھوڑ کے آئیں گے۔ تم مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں رہنا۔ چاچو سائیں تمہارے ساتھ تو نہیں رہ سکتے کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ناخوشگوار ہیں، لیکن ان کے باوجود بھی وہ تمہارا خیال رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تم بس ان سے رابطے میں رہنا اور یہاں سے جاتے ہی سب سے پہلے مجھے کال کرنا تاکہ مجھے کچھ سکون ہو، اور ایک ہفتے سے پہلے میں اپنا سارا کام نپٹا کر تمہارے پاس واپس آ جاؤں گا۔ وعدہ کریں آپ ضرور آئیں گے دارم سائیں، آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس سے وعدہ مانگ رہی تھی، جبکہ دارم حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو کل تک اس سے طلاق مانگ رہی تھی اور آج اس حد تک خوف زدہ۔ میری جان، میں تمہیں کیوں چھوڑوں گا؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میرا وعدہ ہے کہ میں ایک ہفتے سے پہلے تمہارے پاس وہاں پہنچ جاؤں گا۔ تمہیں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنا خیال رکھنا، وہاں پر بھی تم اکیلی نہیں ہوگی، چاچو سائیں تمہارے ساتھ ہوں گے۔ تمہیں جب بھی کسی اپنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو چاچو سائیں کو فون کر لینا۔ وہ پیار سے سمجھاتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا اسے ایئرپورٹ کے اندر جانے کے لیے کہہ رہا تھا، جبکہ نہ جانے کیوں اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ وہ آہستہ قدم اندر کی جانب بڑھانے لگی تو اس کا دل ایک بار پھر سے سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ اس کا سارا وجود لرز رہا تھا۔ اس کا آگے قدم اٹھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دارم ابھی بھی وہیں پر کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ الٹے قدم وہیں سے لوٹی اور بھاگتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی۔ دارم سائیں مجھے لینے کے لیے آئیے گا، آپ کا انتظار کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ ضرور آئیے گا۔ وہ جس تیزی سے اس کے قریب آئی تھی اسی تیزی سے اس کے دل میں ہلچل مچاتی اس سے دور ہوتی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی، جبکہ دارم کتنی دیر اسے خود سے دور جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ دماغ پر بہت ساری سوچیں سوار تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر نور کو ہوا کیا ہے، وہ اتنی زیادہ کیوں گھبرائی ہوئی ہے، آخر اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ کچھ تو تھا جسے لے کر وہ بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن اسے کچھ بھی بتا نہیں رہی تھی۔ وہ سارے راستے روتے ہی رہی تھی۔ اس کا دل اتنا کیوں گھبرا رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن دارم سائیں سے دور ہونا اس کے لیے سہانے روح تھا۔ اس نے سمرا کے کہنے پر بین اور مائک کے سامنے جھوٹ بولا تھا۔ 5 ماہ پہلے اس نے سمرا کو بس اتنا ہی کہا تھا کہ وہ دارم سائیں سے طلاق نہیں لینا چاہتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ دارم کو چھوڑ کر واپس نہیں آئے گی۔ لیکن جب اسے یہ پتہ چلا کہ مائک سمرا پر دن رات ظلم کر رہا ہے، اسے واپس بلا رہا ہے، تو سمرا نے ہی اس سے یہ کہا تھا کہ اپنی ماں کی خاطر وہ مائک کے سامنے بس اتنا کہہ دے کہ وہ دارم کو دھوکہ دے رہی ہے، ورنہ مائک اور بین مل کر اسے جان سے مار ڈالیں گے، اور اپنی ماں کی خاطر بس اتنا کہہ دے کہ وہ صرف اپنی دولت کے لیے وہاں رکی ہوئی ہے اور جتنا جلدی ہو سکے واپس آ جائے گی۔ اپنی ماں کی جان بچانے کی خاطر اس نے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا تھا، لیکن پھر یہ جھوٹ رکا نہیں، بلکہ مائک ہر دوسرے تیسرے دن بین کے ساتھ سمرا سے زبردستی فون کرواتا اور پھر وہی ساری باتیں سن کر خود کو پرسکون کرتا۔ اس رات جب دارم نے اس کی باتیں سنی تھی، اس رات اس کا فون آیا تھا۔ وہ جانتی تھی دارم سائیں کو تو بعد میں حقیقت سمجھا دے گی، لیکن اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ صرف ڈرامہ کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، تو بین اور مائک اس کی ماں کو مار ڈالیں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ ان دونوں نے مل کر اس کی ماں کو اس حال میں پہنچایا تھا۔ وہ جانتی تھی جس طرح سے سب سچ جان کر ان دونوں نے دارم سائیں کو 2 بار مارنے کی کوشش کی تھی، اسی طرح وہ سمرا کو بھی مار دینا چاہتے ہیں، اور اب وہ لوگ حقیقت سے بھی واقف ہو چکے تھے۔ یہ جاننے پر کہ نور ان لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول رہی تھی، وہ کبھی بھی دارم سائیں سے طلاق لے کر نہیں آنے والی، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ صرف ڈرامہ کر رہی ہے۔ ان لوگوں نے دارم پر جان لیوا حملہ کرنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ پہلے تو وہ ان لوگوں کی دھمکیوں میں ہرگز نہیں آئی تھی، لیکن دارم سائیں کی خون آلود
شرٹ کو اپنے ہی بیڈ پر پڑے دیکھ کر اسے ان لوگوں کی نیت پر یقین کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا، اور پھر صرف 2 ہی دنوں کے بعد انہوں نے دارم پر جان لیوا حملہ کرتے ہوئے اس کی گاڑی کی بریک فیل کر دی، اور پھر ساحر ادا کی شادی والے دن اس پر جان لیوا حملہ کرنے والا وہ شوٹر لندن سے ہی آیا تھا، جو کہ بین کا بچپن کا دوست تھا۔ بین نے خود ہی اسے اس کے بارے میں بتایا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کی شکل سے بھی واقف تھی، اسے تو وہ خود بھی کئی دفعہ دیکھ چکی تھی۔ بین جب بچپن میں ان کے گھر آتا تھا، اس کا وہ دوست اس کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ اسے ہرگز اندازہ نہ تھا کہ بین کی دوستی اس طرح کے لوگوں سے ہے۔ وہ اپنے دارم سائیں کو کھو نہیں سکتی تھی، اسی لیے دارم کے سامنے جھوٹ قبول کرنے کے بجائے اس نے جھوٹ کی کہانی بنا کر اس کے سامنے پیش کی۔ حیدر چاچو سائیں اسے ایئرپورٹ پر ہی مل گئے تھے، وہ نہ جانے کب سے اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی ان کے سینے سے جا لگی تھی۔ بیٹا سائیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، آؤ میں تمہیں ہاسپٹل چھوڑ دیتا ہوں۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ کون سے اسپتال میں ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں چاچو سائیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سے اسپتال میں ہیں، آپ مجھے ان کے گھر چھوڑ دیں، آگے میں خود سب سنبھال لوں گی، وہ ان کے ساتھ باہر آتے ہوئے کہنے لگی۔ تو چاچو سائیں ہاں میں سر ہلا کر اسے گاڑی میں بٹھاتے اپنے ساتھ لے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس جگہ پر پہنچ گئے تھے، ڈرائیور باہر ہی کھڑا تھا۔ چاچو سائیں آپ جائیں، آگے میں دیکھ لوں گی، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میں آپ سے فون پر رابطہ کر لوں گی، وہ گاڑی سے اترتے ہوئے انہیں مطمئن کرنے لگی۔ ٹھیک ہے بیٹا سائیں، اپنا خیال رکھنا، میں تمہیں فون کروں گا، اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا تو مجھے بتا دینا، میں خود آ جاؤں گا۔ وہ اس سے ملتے ہوئے وہاں سے جا چکے تھے، اور کتنی ہی دیر انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر اپنا بیگ اٹھا کر اندر کی جانب آ گئی تھی۔ پلوشا کہاں غائب ہے، کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، یہ کپڑے استری کر دے۔ سرمد شاہ کب سے پلوشا کو آواز دے رہے تھے، لیکن نہ جانے یہ لڑکی کہاں چلی گئی تھی۔ ماموں سائیں، پلوشا کو تو نوکری سے نکال دیا گیا ہے، وہ مجھے تھوڑی دیر پہلے ہی پتہ چلا ہے کہ وہ ساحر سائیں کے کمرے میں چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ خیر یہ کپڑے آپ مجھے دیں، میں زرنیش بھابھی سائیں کو کہتا ہوں، وہ کر دیں گی۔ وہ ان سے کپڑے لیتا ہوا تیزی سے نیچے جانے لگا تھا کہ سرمد شاہ بولے، ہاں یہ لڑکی کچھ دن پہلے بھی جب ساحر سائیں کو گولی لگی تھی ان کے کمرے میں تھی، میں نے پوچھا تو کہہ رہی تھی کہ لائٹ بند کرنے گئی تھی، مجھے بھی اس کی نیت پر شک تھا، میں بتانے والا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا۔ پتہ نہیں بھابھی سائیں دیکھ کر کیوں نہیں رکھتی ملازموں کو، ایک تو پٹھان لڑکی پتہ نہیں کیا کیا بولتی رہتی تھی، اوپر سے کام کاج میں بھی 1 نمبر کی نکمی تھی، اس کی تو باتوں کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ اچھا کیا جو نکال دیا ہے، میرے کپڑے دے دو کسی کو استری کرنے کے لیے، میں ذرا گاؤں کی سیر کو نکلوں گا۔ وہ اس سے کہتے ہوئے پلٹ گئے، جبکہ عارش سائیں ان کے آخری جملے پر اٹکا ہوا تھا کہ کچھ دن پہلے بھی پلوشا نے ساحر سائیں کے کمرے میں کچھ چوری کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج تو خیر گھر میں اچھا خاصا ہنگامہ ہوا تھا، یہ لڑکی دن دہاڑے چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی۔ جب سب لوگ نور سے ملنے دروازے تک آئے تھے تب پلوشا نے یہی حرکت دوبارہ کی تھی۔ مسکان اس گھر میں کسی مقصد سے آئی تھی، لیکن ساحر سائیں کے ساتھ اس کی کیا دشمنی تھی یہ تو سنان بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ ابھی دروازے پر کھڑی تھی جب اسے اندر سے کہکہوں کی آواز سنائی دی، اس کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ اندر سے اسے مائک اور بین کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو کیا وہ اس کی ماں کو ختم کر کے اس کی موت پر جشن منا رہے تھے؟ اس کا دل کانپ رہا تھا، اسے ڈر لگ رہا تھا، اپنی ماں کی زندگی کا سوچ کر اسے ان لوگوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تو کیا ان دونوں نے اپنی دھمکیاں سچ کر دکھائی تھی؟ کیا وہ اس کی ماں کی جان لے چکے تھے؟ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اندر کی جانب بڑھنے لگی۔ اندر سے آنے والے کہکہوں کی آواز میں ایک عورت کی آواز بھی شامل ہو چکی تھی۔ نور کو زیادہ وقت نہیں لگا، وہ اس کی ماں کی آواز تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اس کے سامنے تھی، بالکل صحیح سلامت صوفے پر بیٹھی، آرام سے باتیں کرتی، ہنستی کھلکھلاتی۔ تو پھر ایکسیڈنٹ کس کا ہوا تھا؟ کون تھا موت کے منہ میں؟ ڈاکٹر نے کس کی زندگی ختم ہونے کی خبر سنائی تھی؟ تو کیا اس کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا؟
اس دھوکے میں اس کی ماں بھی شامل تھی۔ اس کا دل چاہا وہ یہیں سے لوٹ جائے اور وہ ایسا کر بھی گزرتی اگر اس کی ماں کی نظر دروازے کی طرف نہ اٹھتی۔ مائک، میں نے کہا تھا نا تم سے میری بیٹی آ جائے گی، دیکھو میری بیٹی آ گئی۔ میں نے کہا تھا نا میری بیٹی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، دیکھو اس نے ثابت کر دیا کہ یہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ میری موت کی خبر سنتے ہی وہ بھاگ کر چلی آئی۔ سمرا تیزی سے اٹھتے ہوئے اس کے پاس آئیں اور اسے خود میں بھینچ لیا، لیکن ڈر سے اس سے محبت کا مظاہرہ بھی نہ ہو سکا۔ وہ لمحے میں اس کے بازو کا حصار توڑتی اس سے الگ ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہے موم؟ آپ کا تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا لیکن یہاں تو آپ بالکل صحیح سلامت ہیں، تو کیا مجھے یہاں بلانے کے لیے آپ لوگوں نے یہ جھوٹ بولا؟ آپ کو شرم نہیں آئی میرے ساتھ اتنا گندا کھیل کھیلتے ہوئے؟ آپ کے وجود سے الجھن ہو رہی ہے مجھے، میں ایک اور سیکنڈ یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ غصے سے کہتے ہی وہاں سے نکلنے ہی والی تھی کہ اسے اپنا ہاتھ سخت گرفت میں محسوس ہوا، جسے چھڑواتے ہوئے اس نے اگلے ہی لمحے مائک کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ لگایا تھا۔ خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش کی، کوئی لاوارث بے سہارا تمہارے گھر میں پڑی لڑکی نہیں ہوں میں، جسے تم جب چاہے چھو سکتے ہو، دارم شاہ کی بیوی ہوں میں۔ مجھے ہاتھ تو کیا آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی کوشش کی تو آنکھ نوچ دے گا وہ۔ اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو دور رہو مجھ سے، ورنہ دوسری سانس لینے کے بھی قابل نہیں بچو گے۔ وہ غصے سے پیچھے کی جانب دھکا دیتی تیزی سے وہیں سے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ ایک سیکنڈ تک نہیں رکنا چاہتی تھی یہاں پر۔ ان لوگوں نے اسے دھوکہ دیا تھا اور اس دھوکے میں اس کی ماں بھی شامل تھی۔ شاید وہ جو اتنے عرصے سے یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی ماں کی زندگی خطرے میں ہے، یہ بھی ایک جھوٹ تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ یہاں سے کیسے بھی نکل جائے گی اور وہاں سے حیدر چاچو کو فون کر کے انہیں واپس بلا لے گی۔ اس کی ماں اس کے ساتھ ایسا کرے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ صرف دولت کے لیے کیا لوگ اتنا گر سکتے ہیں؟ ان کی بے مروتی پر اس کی آنکھ میں ایک آنسو نہ تھا۔ شاید وہ یہاں اس کے پاس محبت میں نہیں ہمدردی میں آ رہی تھی۔ شاید اسے پہلے ہی پتہ تھا کہ اس کی ماں اس سے زیادہ دولت اور اس مائک سے محبت کرتی ہے، کہ اس کے لیے تو اس کے دل میں کبھی بھی کوئی جذبات تھے ہی نہیں، اور آج اس کے دل میں بھی اس کے لیے بچے کچے جذبات مر چکے تھے۔ اس کی ماں کتنے وقت سے دھوکہ دے رہی تھی اسے، یہ سوچ ہی اس کا دل دکھانے کے لیے کافی تھی۔ سنان سائیں بہت پریشان تھا۔ آج مسکان کے یہاں آنے کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ اس کی ساحر سائیں سے کیا دشمنی تھی؟ زرنیش کو تو وہ پرسکون کر کے سلا چکا تھا، لیکن مسکان کا سوچ کر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کیا اس سے شادی کرنے کے پیچھے کی وجہ اس حویلی میں آنا تھا؟ اگر ایسا تھا تو وہ 3 سال تک خاموش کیوں رہی؟ اس نے کبھی اس حویلی میں لانے کے لیے کیوں نہیں کہا تھا؟ اب آرام سے سو جاؤ، اس نے اسے بے فکر کرتے ہوئے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ایک نظر اپنے سینے پر سر رکھے اپنی بیوی کی جانب دیکھا۔ میڈیسن اس نے کھا رکھی تھی اور نیندیں وہ پوری کر رہی تھی جیسے زندگی میں کبھی سوئی نہ ہو۔ ایک ہاتھ اس کے سینے پر، ایک اپنے گال کے نیچے۔ وہ بالکل کوئی معصوم سی بچی لگ رہی تھی، صرف انگوٹھا منہ میں ڈالنے کی کمی تھی۔ میری معصوم لومڑی، وہ زیر لب بڑبڑاتا، اسے خود میں قید کرتا، خود بھی آنکھیں بند کرتا سونے کی کوشش کرنے لگا، جو کہ زاوش کے قریب ہونے کی وجہ سے ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کا نازک سراپا اور پھر احساس ملکیت اسے بہکا رہا تھا، لیکن وہ ساحر شاہ تھا، اپنے اعصاب پر اسے مکمل کنٹرول تھا۔ ہاں دارم سائیں، تم فکر نہ کرو، میں نے نور کو اس کی ماں کے گھر تک چھوڑا ہے اور میں شام میں بھی جاؤں گا اس سے ملنے کے لیے۔ تم پریشان نہ ہو، میں ہوں نا یہاں اس کا خیال رکھنے کے لیے۔ میں اس سے رابطے میں رہوں گا۔ ابھی تو میں اسے اس کی ماں کے گھر چھوڑ کر اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں، لیکن واپسی میں اس سے مل کر بھول جاؤں گا۔ وہ اسے یقین دلا رہے تھے۔ دارم سائیں نے کوئی جواب نہ دیا تو دوسری طرف سے دوبارہ آواز آئی، دارم سائیں تم پریشان لگ رہے ہو۔ نہیں چاچو سائیں، وہ جاتے ہوئے بہت رو رہی تھی۔ اگر ساحر سائیں ٹھیک ہوتا تو میں کام کی ذمہ داری اسے دے کر در کے ساتھ چلا جاتا۔ اسے اکیلے بھیجنا ٹھیک نہیں لگ رہا۔ آپ پلیز اس کا خیال رکھیے گا، میں خود بھی آ جاؤں گا کچھ دنوں میں۔ لیکن مجھے سمرا پر یقین نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے یہ سب کچھ جھوٹ لگ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مائک نے نور سے جھوٹ کہا ہے۔
میں نے پتہ کروایا ہے، آج اس طرح کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے۔ وہ کچھ پریشان سا تھا۔ نہیں دارم سائی، کوئی اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولے گا، اور وہ بھی تب جب سب ہماری نظروں کے سامنے ہو۔ ان کو لگتا ہے کہ ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تم زیادہ سوچ رہے ہو، اور کچھ بھی نہیں۔ اور میں شام کو جاؤں گا نا نور سے ملنے کے لیے، تم فکر نہ کرو، میں میٹنگ کے بعد فون کروں گا تمہیں، اب چلتا ہوں میں۔ وہ فون رکھتے ہوئے بولے تو دارم سائی نے بھی الوداعی کلمات بول کر فون بند کر دیا۔ یہ پراپرٹی کے پیپرز، اندر داخل ہونے والے آدمی نے کاغذات اس کے سامنے رکھے۔ تم یہ پیپرز یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ سرمت سائی نے کہا تھا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے جا چکا تھا جب سرمت چاچو ہارے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوئے۔ چاچو سائی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے انہیں سہارا دینے لگا۔ ہار گیا میں دارم سائی، فون آیا تھا سمرا کے شوہر کا، اس نے کہا ہے آج 6 ماہ پورے ہو چکے ہیں، اب طلاق دو نور کو اور اس کے حصے کی دولت اس کے حوالے کرو۔ میں نے یہ سب کاغذات نکلوائے ہیں تاکہ میں اس بدبخت کو اپنی جائیداد اور محبت سے آگ کر سکوں۔ نہیں تھی وہ تمہارے لائق دارم سائی، میں غلط تھا۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہے تھے۔ دارم سائی کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تو وہ تیزی سے ان کو کرسی پر بٹھانے لگا، لیکن چاچو سائی کا جسم اکڑ رہا تھا، اس کے منہ سے عجیب سی آواز نکل رہی تھی۔ دارم کی بے چینی حد سے سوا ہوئی۔ اس نے مزید وقت برباد کیے بنا تیزی سے انہیں سہارا دیتے گاڑی تک لایا۔ اس کا ارادہ انہیں اسپتال لے کر جانے کا تھا۔ دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا در کا کون سا روپ اصلی تھا، وہ جو وہ اتنے دنوں سے دکھا رہی تھی، یا پھر وہ جو وہ جاتے ہوئے دکھا کر گئی تھی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا در نور سرمت شاہ، میں نے تمہاری ہر غلطی معاف کی ہے، لیکن اگر میرے چاچو سائی کو کچھ بھی ہوا تو تم اپنے ہونے پر افسوس کرو گی، یاد رکھنا۔ گاڑی اسپتال کی طرف رواں دواں تھی اور دارم شاہ کی سوچ در نور کی طرف۔ انہیں فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ وہ جیسے ہی اسپتال پہنچا، ڈاکٹر نے انہیں دیکھتے ہی کہہ دیا تھا۔ وہ انہیں فوراً ہی ایڈمٹ کر چکے تھے۔ حالت خطرناک حد تک خراب ہو چکی تھی۔ وہ پہلے ہی دل کے مریض تھے، اور پھر مزید ذہنی ٹینشن کی وجہ سے ڈاکٹر نے اچھی امید نہیں دی تھی۔ دارم سائی نے ان کی حالت کے پیش نظر گھر میں انفارم کر دیا تھا۔ وہاں بھی کھلبلی مچ گئی تھی، لیکن دارم نے فی الحال صرف سنان سائی اور ہارون شاہ کو اسپتال آنے کی اجازت دی تھی۔ اسپتال آنے کے لیے سب ہی تڑپ رہے تھے، لیکن دارم سائی کی بات کی مخالفت کرنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی۔